یہ کہانی مائی ہاجرہ کی ہے اور یہ کہانی مائی ہاجرہ کی بیٹی نے ہی سنائی ہے۔ مائی ہاجرہ اپنی بیٹی کے ساتھ پنجاب کے مشرقی حصے میں رہتی تھیں اور یہ واقعہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد پنجاب کے دو حصے ہو گئے، ایک انڈیا میں چلا گیا اور اس کا کچھ حصہ پاکستان میں آ گیا۔ اس وقت مائی ہاجرہ اپنی بیٹی کے ساتھ انڈیا والے حصے میں رہا کرتی تھیں۔ مائی ہاجرہ ایک دائی تھی۔ دائی دراصل وہ خواتین ہوتی ہیں جو بچوں کی پیدائش میں مدد کرتی ہیں۔ اس زمانے میں بچوں کی پیدائش ہسپتالوں میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ خواتین اپنے بچوں کی پیدائش اپنے گھروں میں ہی کیا کرتی تھیں۔ مائی ہاجرہ کو تقریباً سارا ہی گاؤں جانتا تھا۔ مائی ہاجرہ کی بیٹی بتاتی ہیں کہ یہ اس وقت کی کہانی ہے جب میں بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی۔ میں اپنی امی کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے جا کے دروازہ کھولا تو دروازے کے باہر دو نوجوان کھڑے تھے۔ ایک نوجوان بولا، مائی ہاجرہ، میری بیوی کو اولاد ہونے والی ہے، آپ مہربانی کر کے ہمارے ساتھ چلیں۔ دوسرا نوجوان غالباً اس کا بھائی لگ رہا تھا جس نے گھوڑے کی لگام پکڑ رکھی تھی۔ مائی ہاجرہ نے پوچھا، ارے بیٹا جانا کہاں ہے؟ نوجوان بولا، زیادہ دور نہیں، بس شہر سے تھوڑا سا باہر، اور ہاں ہم آپ کو بہت اچھا انعام بھی دیں گے۔ پیسوں کی بات سن کر مائی ہاجرہ تیار ہو گئی، اپنے سر پہ چادر ڈالی اور اپنی بیٹی کو کہا کہ اندر سے دروازہ بند کر لو، میں تھوڑی دیر کے بعد آتی ہوں۔ دوسرا نوجوان بولا، مائی ہاجرہ، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کی سواری کے لیے یہ گھوڑا بھی لائے ہیں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہو جائیں۔ اس طرح مائی ہاجرہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ گئی اور دونوں نوجوان گھوڑے کی لگام پکڑے گھوڑے کے آگے آگے چلنے لگے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد شہر ختم ہو گیا اور سامنے جنگلات نظر آنے لگے۔ مائی ہاجرہ گھبرائی اور بولی، بیٹا یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اب تو شہر بھی ختم ہو گیا ہے۔ ایک نوجوان بولا، مائی ہاجرہ، آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم دراصل شہر سے باہر رہتے ہیں اور ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے اور ہمیں شہر کے اندر رہنا ویسے بھی پسند نہیں ہے۔ مائی ہاجرہ سوچ میں پڑ گئی، عجیب انسان ہے، بھلا شہر سے باہر کون رہتا ہے، وہ بھی اتنی دور۔ خیر 10-15 منٹ اور چلنے کے بعد گھنے جنگلوں کے اندر ان کو ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہ نوجوان بولا، مائی ہاجرہ دیکھو، وہ سامنے ہمارا گھر ہے۔ مائی ہاجرہ نے بھی شکر ادا کیا۔ وہ دونوں نوجوان مائی ہاجرہ کو لے کر گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور مائی ہاجرہ کو کہا، مائی، میری بیوی اندر ہے، آپ دروازہ کھول کے اندر چلی جائیں۔ مائی ہاجرہ نے دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ سامنے پلنگ کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تکلیف میں کرا رہی تھی۔ مائی ہاجرہ نے اس بچی کی حالت دیکھی اور تشویش کا اظہار کیا، فوراً باہر آئی اور کہنے لگی، بیٹا جلدی سے گرم پانی کا انتظام کرو۔ پھر وہ نوجوان جو اس لڑکی کا شوہر تھا جلدی سے ایک کڑائی میں گرم پانی لے آیا اور مائی ہاجرہ کو دے دیا، اور پھر مائی ہاجرہ نے اپنا کام شروع کر دیا اور اس بچی کو تسلیاں بھی دینے لگی۔ اس بچی کی آوازیں اور چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں جیسے وہ بہت ہی تکلیف میں ہو، اور وہ دونوں نوجوان بھائی گھر کے باہر ٹہل رہے تھے اور فکر مند ہو رہے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ سب خیر ہو۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک خوبصورت بچہ اس دنیا میں آیا
مائی ہاجرہ نے اس کو ہاتھوں میں لیا، پانی سے صاف کر کے ایک ٹاول کے اوپر لٹا دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مائی ہاجرہ نے ایک ایسا منظر دیکھا جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ڈر کے مارے اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ بچہ جو چند ہی منٹ پہلے اس دنیا میں آیا تھا اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور پھدکنے لگا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بھاگ کر دیوار کے اوپر چڑھ گیا، اس طرح جیسے چھپکلی چڑھتی ہے۔ مائی ہاجرہ کو یہ دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس کے ہوش اس وقت بحال ہوئے جب اس نے اس لڑکی کی چیخ و پکار دوبارہ سے سنی۔ مائی ہاجرہ نے بھی دنیا دیکھ رکھی تھی۔ وہ یہ منظر دیکھنے کے بعد سمجھ گئی یہ کوئی عام منظر نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی دنیا کا معاملہ ہے۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اور بچہ اس دنیا میں آیا اور اس نے بھی ویسا ہی کیا۔ کچھ ہی سیکنڈ کے بعد وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور بھاگتا ہوا دیوار پر چڑھ گیا اور چپک کے عجیب عجیب آوازیں نکال کر مائی ہاجرہ کو دیکھنے لگا۔ اس طرح تھوڑی ہی دیر میں 5 بچے اس دنیا میں آئے اور ایک ایک کر کے ہر بچہ دیوار پر چڑھتا جاتا۔ اس کے بعد اس لڑکی کی حالت کچھ سنبھلی، وہ اٹھ کر بیٹھی اور مائی ہاجرہ کو دیکھ کر شکریہ انداز میں مسکرانے لگی اور پیار بھری آنکھوں سے اپنے 5 بچوں کو دیوار پر چپکا دیکھ کر مسکراتی رہی، اور وہ 5 کے 5 بچے دیوار پر چپکے ہوئے مائی ہاجرہ کو دیکھ رہے تھے اور عجیب سی آوازوں میں چلا رہے تھے جیسے کوئی بلی کی آوازیں ہوں۔ مائی ہاجرہ تو سمجھ گئی تھی یہ کوئی جناتی معاملہ ہے، اب مجھے خیریت سے یہاں سے نکل جانا چاہیے، میری تھوڑی سی غلطی میری جان لے سکتی ہے۔ پھر وہ جلدی سے اٹھی، اس نے چادر اپنے سر پر ڈالی اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ باہر دیکھا تو دونوں نوجوان کھڑے تھے۔ اس لڑکی کا شوہر بولا، مائی ہاجرہ سب کیسا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ ہاں ہاں بیٹا، تمہارے ہاں 5 بیٹے ہوئے ہیں، اب مجھے بس جلدی سے میرے گھر چھوڑاؤ۔ یہ سن کر وہ جوان پھولے نہیں سمایا اور مسکرا کر کہنے لگا، مائی ہاجرہ آپ کے لیے یہ تحفہ ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پوٹلی نکالی۔ اس نے وہ تھیلی مائی ہاجرہ کو دیتے ہوئے کہا، مائی ہاجرہ اس تھیلی کو صرف گھر جا کر ہی کھولنا۔ مائی ہاجرہ نے جلدی سے وہ تھیلی پکڑی اور گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئی۔ دوسرا نوجوان بولا، بھائی آپ بھابھی اور بچوں کا خیال رکھیں، میں مائی ہاجرہ کو ان کے گھر چھوڑ کر ابھی آتا ہوں۔ پھر اس نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور گھوڑے کے آگے آگے چلنے لگا۔ مائی ہاجرہ گھوڑے پر بیٹھے یہ سوچ رہی تھی کہ یہ آج اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس نے وہ تھیلی اپنی چادر میں چھپا رکھی تھی۔ ابھی آدھا ہی راستہ طے ہوا تھا کہ مائی ہاجرہ نے سوچا، دیکھوں تو صحیح اس تھیلی میں انہوں نے دیا کیا ہے۔ جنات ہیں، ضرور کوئی سونا، چاندی، ہیرے، زیورات دیے ہوں گے۔ پھر اس نے اس نوجوان سے آنکھیں بچا کر پوٹلی کو کھولا اور اس کے اندر ہاتھ ڈال دیا۔ اسے کچھ محسوس ہوا۔ اس نے پوٹلی میں سے ایک ڈلی نکالی اور دیکھ کر حیران ہو گئی، وہ تو ایک سادہ سا پتھر تھا۔ وہ دل ہی دل میں بولی، یہ کیا؟ یہ تو ایک عام سا پتھر ہے، کیا انہوں نے مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ ہو سکتا ہے نیچے کوئی سونا ہو، چاندی ہو۔ اس نے وہ پتھر اٹھا کے
سائڈ پر پھینک دیا اور دوسری ڈلی نکالی۔ پھر وہ بھی ایک عام سا پتھر نکلا۔ یہ دیکھ کر مائی ہاجرہ بہت غصے میں آئی اور ایک ایک کر کے وہ پتھر دیکھتی گئی اور راستے میں پھینکتی گئی اور کہنے لگی کہ اسی لیے اس نے کہا تھا کہ مائی اس پوٹلی کو گھر میں جا کے کھولنا، تاکہ میں یہاں پر ان سے نہ پوچھ پاؤں کہ تم نے مجھے یہ کیا دے دیا ہے۔ ابھی اس تھیلی میں 2 یا 3 پتھر بچے ہی ہوئے تھے کہ وہ نوجوان بولا، مائی ہاجرہ وہ دیکھیں آپ کا گھر آ گیا ہے۔ مائی ہاجرہ نے پھر سے وہ تھیلی اپنی چادر میں چھپا لی تاکہ اس نوجوان کو پتہ نہ چل سکے کہ اس نے اس کے دیے ہوئے سارے پتھر سڑک پر پھینک دیے ہیں۔ کہیں ناراض ہو کر وہ مائی ہاجرہ کو نقصان ہی نہ پہنچائے۔ مائی ہاجرہ نے کہا، کوئی بات نہیں، پیسے نہ سہی، جان تو بچی۔ پھر اس نوجوان نے مائی ہاجرہ کو اس کے گھر کے سامنے اتارا اور سلام کر کے واپسی کا راستہ لیا۔ مائی ہاجرہ سر پیر پٹکتے ہوئے غصے سے اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کی بیٹی بولی، اماں کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ کیا بتاؤں بیٹا، ان کم وقتوں نے آج میرا سارا دن بھی برباد کر دیا اور پیسے کی جگہ یہ پتھر دے دیے ہیں۔ پھر مائی ہاجرہ نے سارا واقعہ اپنی بیٹی کو بتایا۔ پھر وہ تھیلی اپنی بیٹی کو دے دی اور کہا، جاؤ بیٹا، ان کو بھی باہر پھینکاؤ، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، صرف خالی پتھر ہے۔ اس کی بیٹی نے وہ تھیلی پکڑی، پھر تجسس سے اس تھیلی کو کھولا، اس میں ہاتھ ڈالا اور ایک پتھر نکالا اور بولی، ماں یہ تو سونا ہے، تم تو کہہ رہی تھی کہ پتھر۔ پھر اس کی بیٹی نے وہ تھیلی زمین پر الٹا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس میں سے 2 پتھر اور نکلے۔ دراصل وہ پتھر نہیں، بہت ہی بڑی ڈلیاں تھیں، سونے کی ڈلیاں۔ یہ دیکھ کر مائی ہاجرہ نے چیخ مار دی، اوہ خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ جو انہوں نے مجھے دیے تھے وہ دراصل سارے سونے کے ڈلے تھے جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے پھینک دیے۔ اسی لیے اس نے کہا تھا کہ اس کو اپنے گھر جا کے کھولنا۔ یہ میں نے کیا ظلم کر دیا؟ خیر وہ بچی کچی سونے کی ڈلیاں مائی ہاجرہ نے کسی سنیار کو دکھائیں تو سنیارا بولا، مائی ہاجرہ یہ تو بہت ہی قیمتی سونے کی ڈلیاں ہیں، اس کی مالیت تو کئی ہزار روپوں میں ہے۔ مائی ہاجرہ کی بیٹی بتاتی ہیں کہ آخری وقت تک میری ماں کو اسی بات کا دکھ تھا کہ اس نے لاکھوں یا کروڑوں روپے کی سونا اپنے ہی ہاتھوں سے پھینک دیا۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ سارے جنات برے نہیں ہوتے۔ اگر ہم ان کے کسی کام آئے، ان کی کوئی مدد کریں تو وہ بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور پھر وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق نوازتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئے اور چینل اچھا لگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اگر ہو سکے تو گھنٹی کو بھی ہلکا سا دبا دیں۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے ایک اور کہانی کے ساتھ۔